بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں خالد میو اپنے یوٹیوب چینل دعوت فکر آخرت میں آج ہم جو بات کریں گے وہ اس کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں ہے کائنات میں جس کو ہم صنف نازک کہتے ہیں۔ لیکن میرا نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کے نظریے میں صنف نازک ہوگی، لیکن میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک صبر کا پہاڑ ہے، اور جب سے یہ پیدا ہوتی ہے اور مرتے دم تک یہ قربانیوں کے اور مشکلات کے ایک مسلسل پروسیس سے گزرتی ہے، اور پھر اس کا جو صبر ہے وہ انسانیت کبھی سوچے تو دنگ رہ جائے کہ اس کا کتنا بڑا صبر ہے۔ آج اس کا ایک حصہ ہوگا، کل جو اس عورت نے خود اپنے آپ کی جو حیثیت بنا لی ہے اور ہم نے جو اس کی حیثیت سمجھ لی ہے اور ہم نے اس کا جو حال کر دیا ہے، کل انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بارے میں بات ہوگی، اور اس میں میری ایک نظم بھی ہوگی، چند مصرے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ تک میری ویڈیوز وقتاً فوقتاً آتی رہیں، پہنچتی رہیں۔ بات ہو رہی تھی عورت کی۔ جب یہ گھر میں پیدا ہوتی ہے بچی، اور اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے یا اس کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے، پہلے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارا رویہ یہ رہا ہے، اور قبل اسلام کے بھی اس وقت یہ رویہ تھا کہ وہ بچی کو زندہ درگو کر دیتے تھے۔ کتنا بڑا ظلم تھا اس بیچاری کے ساتھ۔ اسلام نے اس کو حیثیت دی۔ اب تک بھی یہ ہو رہا ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو مبارکبادیں دی جاتی ہیں، اور اگر بیٹی ہو تو جن کے گھر میں پیدا ہوتی ہے انہی کے منہ لٹک جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت کے ہاں بیٹی ہی بیٹی ہو رہی تھی، اس بیچارے کو اسی بنیاد پر اس بیچاری کو طلاق دے دی۔ ایک مسئلہ میرے سامنے آیا تھا جب بہت پہلے کی بات ہے، یہ تقریباً کوئی 35-40 سال پرانی بات ہے۔ میری پوسٹنگ وہاڑی میں تھی، تو وہاں ایک نوجوان لڑکے نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا پروگرام اس وجہ سے بنا دیا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اس عورت کو چھوڑنے کا پروگرام۔ میں نے اس کو گھر پہ بلایا، اس کو چائے پلائی۔ میں نے اس سے ایک ہی سوال کیا تھا، میں نے کہا بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ اولاد اس کے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، یا میرے رب کے ہاتھ میں ہے؟ اس نے کہا کہ جی اولاد تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں نے کہا پھر اس بیچاری کا کیا قصور ہے جو تو اس کو طلاق دینا چاہ رہا ہے؟ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو تیری اس میں سے بھی نہیں ہوگی، چاہے تو 6 شادیاں کر لے۔ وہ میری بات کا اثر کر گیا، اور وہ اس بچی کو لے کے آ گیا۔ اس کی ماں تو نہیں مان رہی تھی، لیکن وہ لے آیا۔ اللہ پاک نے اس میں برکت ڈالی، اس کے آج اس وقت جوان بچے ہو گئے، شادی شدہ بھی ہو گئے، 4-5 بیٹے اور بیٹیاں ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیچاری کے ساتھ ظلم اور جبر تو ہوتا ہی چلا آ رہا ہے۔ اب جب یہ پیدا ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ رویے کیا ہیں ہمارے۔ اس کے بعد جب یہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو یہ یہیں سے قربانی دینا شروع کر دیتی ہے، ترجیحی بنیادوں پر اپنے بھائیوں کو آگے رکھتی ہے، خود پیچھے رہتی ہے۔ کھانے میں بھی پہلے ان کو دیتی ہے، ان کا بچا کچا خود کھاتی ہے یا بعد میں کھاتی ہے، ایک بات۔ پھر یہ جوان ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، پھر اس کے ماں باپ فیصلہ کرتے ہیں، اس پہ من و ان عمل کرتی ہے، خاموشی کے ساتھ رہتی ہے، اور اس کی شادی ہو جاتی ہے۔
यहाँ पे मुझे एक मेवात का एक शेर याद आ गया, अर्ज़ करता हूँ कि या धरती पे दो बिनजारा, एक बेटी एक बैल, हाथ पकड़ के कर दो चाहे कई परदेसी के गैल। यानी इस धरती पे दो जानदार हैं, दो बिनजारे। बिनजारे का मुझे मतलब का पता नहीं है, यानी एक बेटी है और एक बैल है, और किसी के भी राह चलते के हाथ में उसको दे दो, ये चले जाएंगे चुप करके उनके साथ। तो जब ये जवान हो जाती है तो दो बोल निकाह के अब ये अपने माँ बाप का घर छोड़ना, अब ये कुर्बानी शुरू होगी इसकी। माँ बाप को छोड़ेगी, बहन भाइयों को छोड़ेगी, अपने घर को छोड़ेगी, ये चली जाएगी दूसरी। अब वहाँ क्या मिलेगा इसको? वहाँ को फूलों की सेज नहीं बिछी हुई, वहाँ पे माँ की जगह पे सास आएगी, बाप की जगह पे ससुर आएगा, और भाइयों की जगह पे देवर आएंगे, बहनों की जगह पे ननदें आएंगी, और उन देवरों की बीवियां होंगी। अब ये सारे के सारे इसके घर के बिल्कुल टोटली मुखालिफ सिमत की तरफ अब ये पहुंच गई है। जो मैंने आपसे जो रिश्ते अर्ज़ किए जो इसके घर में थे और जो वो हैं, वो बिल्कुल यानी अपोजिट, मुख्तलिफ। अब ये बेचारी सबको फेस करेगी, बाप ससुर को करेगी, सास को करेगी, देवर जेठों को करेगी, ननदों को करेगी, भाभियों को करेगी अगर छोटी है तो, यानी सारे कुंबे को साथ लेके चलेगी। अब ये कुर्बानियाँ शुरू होगी इसकी। वहाँ उनकी कड़वी कसीली सुनेगी, बर्दाश्त करेगी। क्यों? अब इसके सामने दो चीज़ें हैं, एक इसके माँ बाप की इज़्ज़त और आबरू है जिन्होंने इसको एक मुआहदे के तहत भेजा है, और दूसरी तरफ उन लोगों का रवैया है। ये जितनी भी सख्त उनके रवैये होंगे, ये सब्र का पहाड़ जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया है, ये उनको बर्दाश्त करेगी, महज इसलिए कि मेरे माँ बाप के दामन को दाग ना लगे, मेरे माँ बाप के दामन दागदार ना हो, उनकी इज़्ज़त तार तार ना हो। ये सारे के सारे मसाइल और मुश्किलात को वहाँ बर्दाश्त करेगी, सहेगी और निभाने की कोशिश करेगी। ये और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पैदा होती है, जो मोहब्बत माँ बाप के साथ इसको हो जाती है, वो ता मर्गे दम इसके साथ रहती है, इसको माँ बाप से। इसमें मुझे एक अंग्रेज़ी का एक मुहावरा याद आ गया, हमने पढ़ा था, माई सन्स आर माई सन्स टिल दे मैरी, माई डाटर्स आर माई डाटर्स फॉर एवर। मैं थोड़ा सा उर्दू में बता दूं। कहने वाला ये कहता है कि मेरे बेटे उस वक़्त तक मेरे बेटे हैं जब तक उनकी शादियां ना हो जाएं, और मेरी बेटियां हमेशा के लिए मेरी बेटियां हैं। अब इनके साथ एक और जुल्म और ज़्यादती होती है, उसको भी बर्दाश्त करती है। माँ बाप की विरासत में इनका हिस्सा होता है, इनको दे दो तब भी खुश रहती हैं, ना दो तब भी खुश रहती हैं। ये कभी गिला नहीं करेंगी, ना भाइयों का करेंगी ना माँ बाप का करेंगी। विरासत माँ बाप के मरने के बाद होती है, अगर इनको मिल जाए तो फबेहा, न मिले तो कभी भाइयों का गिला शिकवा नहीं करेंगी कि हमारे भाइयों ने हमें कुछ नहीं दिया। ये कहते हैं हमारे भाइयों ने बहुत कुछ दिया, ना देने के बावजूद कहती हैं बहुत कुछ दिया। तो ये सहना, ये कोई मामूली बात नहीं मैं कर रहा। ये जो मैंने पहले अर्ज़ की ना कि औरत पहाड़ सर्फ़ नाजुक नहीं है, ये एक इसका जो सीना है, इसका जो जिगर है, इसका जो दिल है, वो बहुत बड़ा है, बड़ा मजबूत है, इसके आसाब बड़े मजबूत हैं। इस मामले में सबको बर्दाश्त करती है और बड़ी हंसी खुशी बर्दाश्त करती है। उसको ना दो तब भी और दे दो तब भी। फिर ये उनकी हो जाती है।
یہ قربانی تھوڑی ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کے اور دوسرے کے گھر کو بسانا جا کے، پھر وہاں پہ ایک نئی نسل کو تیار کرتی ہے، پھر اس کی قربانیاں شروع ہو جاتی ہیں بچوں کے ساتھ ہیں جی، یہ قربانی، پھر بچوں کو جوان کرنا، بچوں کی فکر کرنا، گھر کی پورے کی فکر کرنا، سب سے زیادہ فکر پھر ماں کو ہوتی ہے جب یہ ماں بن جاتی ہے۔ لیکن پھر میں واپس جاتا ہوں کہ اس کے دل سے اپنے ماں باپ کی اور اپنے بہن بھائیوں کی محبت نہیں جاتی، یہ رہتی ہے، قائم رہتی ہے۔ یہ تھوڑی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے اس کو صنف نازک بنایا ہوا ہے، ہم نے یہ اس کا نام جو عورت رکھا ہے، یہ عورت پردے والی ہے، اس کا نام پردہ ہے، یہ قیمتی ہے۔ جیسے ہم مال اور زیور کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں، کسی بد نظری سے، کسی چور و چکوں سے، اٹھائی گیروں سے ہم بچا کے رکھتے ہیں، اس کو پردے میں رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، تو یہ عورت کا نام بھی چھپا کے رکھنے والی ہے، پردے میں رہنے والی ہے، پردے میں رکھنے والی ہے، کسی کی بد نظر اس کو نہ لگے، کسی چور و چکے اٹھائی گیرے کی اس پہ نظر نہ پڑے، کسی کی نیت بد نہ ہو جائے اس کے ساتھ، تو اس لیے اس کا نام عورت رکھا ہے۔ کل انشاءاللہ اس عورت پہ بات ہوگی کہ اس عورت نے خود کو کیا کر لیا اور ہم نے اس کا کیا کر دیا، ہم نے اس کا کیا بنا دیا۔